بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے، اس کو حدیث تسبیح کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب میں وزن اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس امت کے شروع میں ایک گروپ ایسا بھی گزرا جو عقل پرست تھے، ان کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ اعتزال سے ہے، الگ ہو جانا، یعنی وہ مین سٹریم سے الگ ہو گئے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، مگر وہ اس چیز کو بھول گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ کسی چیز کا وزن کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پہلے ان کا وزن نہیں ہوتا تھا۔ آج سائنس نے ایسی ایجادات کر لی کہ وہ تول لی جاتی ہے۔ کسی بندے کا بلڈ پریشر کتنا ہے، کسی کا کولیسٹرول کتنا ہے، شوگر کتنی ہے، آج معلوم ہوتی ہے، پہلے معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا میزان بنائیں گے جو انسانوں کے اعمال کو تول سکے گا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں اچھی صورت میں پیش کی جائیں گی اور گناہ کبھی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، گناہوں کو دوسرے پلڑے میں، اور وزن ہوگا۔ اور یہ وزن کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس ہوگی، کیونکہ وہ فرشتے تھے ایسے جو شریعت کا علم لے کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، جو میزان شریعت دنیا میں لے کر آئے، وہی انسانوں کے عملوں کو اس میزان پر تولنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ یہ جو قسطاس ہے نا، یہ لفظ تھا پہلے قسطار، پھر یہ بن گیا قسطاس۔ یہ رومی زبان کا لفظ تھا اور اس کا معنی ہے عدل۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تو بالکل عربی زبان میں، عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا، تو پھر اس میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو طلباء کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبانوں کے الفاظ
ایک سے دوسری زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو فارسی کے الفاظ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں دختر اور انگریزی میں کہتے ہیں ڈاٹر۔ فارسی میں کہتے ہیں مدر اور انگریزی میں کہتے ہیں مدر۔ تو فارسی سے لیے ہوئے الفاظ ہیں مگر انگریزوں نے استعمال شروع کر دیے۔ انگریزی زبان کے الفاظ ہماری پنجابی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں واٹر اور ہم پنجابی میں کہتے ہیں وتر۔ تو زبانوں کے الفاظ استعمال، اور اردو زبان میں تو آدھے زبان عربی کے ہیں، آدھے الفاظ اور باقی الفاظ فارسی کے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو قومی ترانہ ہے وہ بھی فارسی زبان میں ہے۔ یہ جو پنجاب کا لفظ ہے یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ 5 دریاؤں کی وجہ سے، پنج کا مطلب 5 اور آب کا مطلب پانی، 5 دریاؤں کی سرزمین اس کو پنجاب کہا گیا۔ تو ایک زبان کے لفظ دوسری زبان میں استعمال ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ یہ لفظ پہلے رومی زبان کا تھا، جب عربوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ عربوں کے قواعد و ضوابط کے اوپر پورا اتر آیا تو اب یہ عربی زبان کا لفظ کہا جائے گا۔ اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے، اب یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، نمک کی کان میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے استادوں سے نقل کیا، اور سارے استاد کوفہ کے رہنے والے تھے۔ احمد ابن اشکاب، محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قعقاع اور ابی زرع، یہ سب کوفی تھے۔ اس لیے اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسلم بالکوفیین، کہ اس کی روایت سارے کوفی محدثین کے ساتھ، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ابو ہریرہ عنہ سے، اور ابو ہریرہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا۔ اب ذرا حدیث کے متن کی طرف توجہ فرمائیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، عام طور پہ تو کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، مگر کبھی کبھی کلمے کا لفظ کلام کے اوپر بھی لاگو آ جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، وہ کوئی ایک لفظ نہیں ہے، وہ پورا فکر ہے۔ تو کلمتان کا مطلب ہوگا کلامان، 2 کلام ایسے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے۔ اب اگر نبی علیہ السلام اتنی بات بھی فرما دیتے نا تو اہمیت بتانے کے لیے کافی تھی کہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ ہر بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں شوق اٹھتا کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو جو پیارے کلمات ہیں وہ کون سے ہیں۔ مگر نبی علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کو پڑھنا بڑا آسان ہے، یعنی ان کے حروف ایسے ہیں للین حروفہما وسہولۃ مخارجہما، ان کے مخرج بھی آسان ہیں اور زبان سے ان کو نکالنا بھی آسان ہے۔ تو اور شوق بڑھ گیا کہ 2 کلمے جو اللہ کو پیارے بھی بہت ہیں اور ان کا پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہ سن کے تو بندے کے شوق کی انتہا ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ کلمات جو اللہ کو بھی پیارے لگتے ہیں، پڑھنے بھی آسان ہیں اور نام اعمال میں بھاری بھی بہت ہوں گے، تو ہمیں پتہ چلے ہم بھی پڑھ سکیں۔ اس کو کہتے ہیں گفتگو کا حسن۔ یہ نبی علیہ السلام کی کلام کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات نہیں بتائی، صرف فضیلت بتا دی کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں اور
قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ تو سماعت کرنے والا کہتا ہے جی بتائیں پلیز کہ ہم بھی اس کو پڑھ سکیں۔ اب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کلمات کیا ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ ہر کمی سے، کوتاہی سے، کجی سے، عیب سے پاک ہیں۔ چونکہ عورتوں کا مجمع ہے تو عورتوں ہی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ پسند کرنے کا موقع آئے نا تو تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں۔ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے جی، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، بڑے اچھے خاندان کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی دیندار ہے، تو اس کی صفتیں گنوانا یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ اور اس سے عیب کو ہٹا دینا، ضدی نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، سست نہیں ہے، تعریف نہیں ہو رہی لیکن عیب اس سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے کہ لڑکی نافرمان نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، لڑاکی نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اچھی لڑکی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، آپ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تعریف کا یہ انداز بھی اچھا لگتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے اس انداز سے میری تعریف کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی تعریف خود ان الفاظ سے کی ہے، فسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے۔ یہ الفاظ جو ہے نا ہیں تو چھوٹے سے مختصر سے سبحان اللہ، لیکن اللہ کو بڑے میٹھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ بندہ کہتے ہیں نا جی اس بات کو سن کے تو میرا دل ٹھر گیا، ایسی مثال ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں اس بات کو سنتے جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہیں اور پاک ہیں۔ وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ ہر طرح کی حمد آپ ہی کے لیے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حمد کی اصل جو ہے حقدار وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کی تعریف کرے وہ حمد اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ پھول کی تعریف کریں تو یہ اللہ کی طرف لوٹے گی، پھول کو کس نے پیدا کیا؟ تو تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے نا جو پیدا کرنے والا ہے۔ خامن بیوی کی تعریف کرے، بڑی نیک، بڑی خوبصورت، بڑی دیندار، خدمت گزار ہے، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی، جس نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ بیوی خامن کی تعریف کرے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے مجھے خوش رکھا ہوا ہے، بڑے پیار دیتے ہیں، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی، جس نے اس کے خامن کو پیدا کیا۔ کسی مکان کی تعریف کرے، کسی چیز کی تعریف کرے مخلوق میں، تو یہ تعریف خالق کی طرف لوٹتی ہے۔ تو تعریف کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا بھی الحمد سے کی، الحمدللہ۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا ایک نام تھا احمد۔ احمد کا مطلب وہ ہستی جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے، اتنی تعریفیں کرے کہ ان جیسی تعریف کسی اور نے نہ کی ہو۔ نبی السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی، نہ بعد میں کوئی ایسی تعریف کر سکے گا۔ نبی علیہ السلام کی امت کا نام قیامت کے دن ہوگا حمادون، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل دیا جائے گا اس کا نام ہوگا بیت الحمد، حمد کا گھر۔ اور جنت میں جو گفتگو کریں گے
تو وہ بھی اللہ کی حمد ہی بیان کریں گے، حتیٰ کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہ بھی یہی پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، وہ بھی اللہ کی حمد ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی حمد ہمیں اتنی بیان کرنی چاہیے جتنا کر سکے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا مگر ہم اللہ کی حمد بیان نہیں کرتے۔ حمد بیان کرتے ہوئے ہماری زبانیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے علاوہ اگر وہ 40 گھروں کو اور سپورٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، 40 گھرانوں کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے، اتنا اللہ نے اس کو رزق دیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے بات ہوئی، میں نے پیچھے سنا ہے کام کاروبار کیسا ہے، کہتے ہیں جی بس گزارا ہے۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا جی میں سچ بتاؤں میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک تھپڑ لگاؤں آپ کو۔ اب اتنا امیر آدمی اور اس کو کوئی کہے کہ میں تھپڑ لگاؤں تو وہ حیران کہتے ہیں تھپڑ کیوں لگائیں؟ میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ اپنے گھر کے علاوہ 40 گھرانوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب میں نے آپ سے پوچھا کام کیسے ہے، آپ کو تو چاہیے تھا میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ کے میرے اوپر بڑے احسانات، اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے، مگر آپ نے تو بات ہی سمیٹ دی کہ جی بس گزارا ہے۔ تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے نا ہماری زبانیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ہمیں زیادہ تعریف کرنی چاہیے اللہ کی، جتنی تعریف کر سکے اتنی کم ہے۔ اور اسی کو شکریہ کہتے ہیں کہ اپنے محسن کی اتنی تعریف کرو جتنی کر سکتے ہو۔ حیرت کی بات ہے، کوئی بیٹے کی نوکری لگوا دے ہم تعریف کرتے نہیں تھکتے، کوئی ہمارا چھوٹا سا کام کروا دے ہم اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور جس پروردگار نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، اولاد دی، بیوی بچے دیے، یہ سب نعمتیں دی، اس کی تعریف ہم نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں بڑا فراخ دل ہونا چاہیے، خوب تعریف کرو کہ سننے والا بھی کہے کہ واقعی اللہ کی تعریف یہ دل سے ادا کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا فقرہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہیں۔ اب بتائیں یہ کتنا پیارا فقرہ ہے، اللہ کو سن کے پیار آتا ہوگا نا کہ میرا بندہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے نماز کی ابتدا بھی سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، اسی سے ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں نا سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے پڑھا کریں۔ عربوں میں یہ عادت بہتر ہے، وہ بات بات پہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ عجمی لوگ ہیں نا، ہم نہیں سبحان اللہ کا لفظ بولتے۔ اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ گفتگو میں سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے، اور ہم اپنی گفتگو میں بھی سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے پڑھیں۔ مثلا سبحان اللہ آج میں نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، سبحان اللہ آج صبح بچے وقت کے اوپر اسکول چلے گئے، انہوں نے تنگ نہیں کیا، سبحان اللہ آج گھر میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تکرار ہوتی، سبحان اللہ دفتر میں آج کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا، آرام سے میں نے کام کیا۔ تو ہم جب کسی کو کوئی بات بتا رہے ہو نا تو سبحان اللہ کا لفظ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی برکت آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ تو پہلا فقرہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا فقرہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کے معنی تو وہی ہوئے کہ اللہ پاک ہے
اور عظیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، اور واقعی بات ٹھیک ہے، عظمت تو سجتی ہی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی وہ تو میری چادر ہے، تو اللہ کو ہی بڑائی سجتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ ہی ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ دو فکرے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان فکروں کو پڑھنا چاہیے خوب۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گے۔ اب بتائیں جب اتنے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں تو ہمیں دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک اور بات خاص ہے کہ یہ جو سبحان اللہ کا لفظ ہے نا، یہ سزا میں، تکلیف میں آسانی کر دیتا ہے، اور اس کے دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں وہ تھے۔ آپ سوچیں اس وقت کیا حالت ہوگی بندے کی، جب چاروں طرف سے اندھیرا ہو، کوئی صورت نہ بندی ہو، تو بندہ وہاں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کی تعریف کروں تاکہ اللہ مجھے اس تنگی میں سے نکال دے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اللہ کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک مخاطب کا صیغہ ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو ہم سبحان اللہ پڑھیں گے۔ تو یہ سبحانک پڑھنے کا یہ برکت تھی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو سمندر کے کنارے ڈال دو، چنانچہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کی برکت سے اللہ نے اس میں تخفیف کر دی، اس کو نرم کر دیا، تھوڑا کر دیا۔ چنانچہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا، اور انہوں نے جلاد کو بلا کے کہا کہ اس کے نا 10 ڈنڈے لگاؤ، 10 درے لگاؤ۔ اب جلاد نے جب پہلا ڈنڈا لگایا نا، تو وہ جو مجرم تھا وہ کہنے لگا سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ جاری ہوا۔ ہمیں بھی یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے اس دور میں نہ ٹی وی تھا، نہ کوئی مصیبت تھی VCR کی، نہ ان چیزوں کی، سادہ زمانہ تھا۔ تو ہمارے دور میں بچپن میں جب کوئی بندہ پاگل ہو جاتا تھا نا، تو اذانیں دینی شروع کر دیتا تھا۔ آج تو پاگل بندہ پتہ نہیں کیا اول فول بکتا ہے، اس زمانے کے پاگل اذان دیتے تھے، بس کھڑا ایک جگہ اذان پہ اذان دیتا جا رہا ہے، اس کو کہتے تھے لوگ پاگل ہے۔ تو اسی طرح کا وہ مجرم تھا کہ جرم تو کر بیٹھا اور سزا بھی ملی، لیکن جب ڈنڈا پڑا تو کہنے لگا سبحان اللہ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ کا لفظ سنا تو آپ نے جلاد کو کہا دعہ، اس کو چھوڑ دے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضاحکا، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کے ان سے پوچھا میں یضحکو کا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟
ان کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ سبحان اللہ نے اس بندے کے سزا میں تخفیف کر دی۔ آپ نے 10 ڈنڈے کہے تھے، اس سے سبحان اللہ کہا تو 1 ڈنڈے کے بعد اس کی جان بخشی ہو گئی۔ تو اگر سبحان اللہ اس کی سزا میں تخفیف کر سکتا ہے تو قیامت کے دن بندے کے عذاب میں بھی تخفیف کر سکتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری سزا کو کم کر دیں گے، آزمائش کو کم کر دیں گے۔ کوئی بندہ بھی پھنسا ہوا ہو نا کسی آزمائش میں، تو وہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اللہ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کے بچیاں اپنے گھروں میں جائیں گی، جامعہ سے چھٹی ہو گئی۔ اب جب گھروں میں جائیں گی تو ان کے رشتے آئیں گے اور ماں باپ ان کی شادیاں کریں گے۔ کچھ کی تو شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں اور کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے۔ اب جب بچی جوان ہو اور رشتہ نہ آئے تو ماں باپ کے دل پہ جو غم ہوتا ہے اس کو کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ بچی خود بھی پریشان ہوتی ہے، بھئی ماں باپ ایسے ہی تو نہیں نا جا کے کسی کو ہاتھ پکڑا کے آ جائیں گے، کوئی رشتہ آئے گا تو ہاں کریں گے، نکاح کریں گے نا، رشتہ نہیں آ رہا۔ اب بچی پریشان ہوتی ہے، جی میں کروں تو کیا کروں، پوچھتی ہے جی کوئی عمل مجھے بتائیں کرنے کے لیے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ میں ایک حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی ہوں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم اسے یہی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا آپ سبحان اللہ کی کثرت کرو، اور وہ بچی چند دن سبحان اللہ کی تسبیح شوق سے پڑھتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے رشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اچھا طلباء آخری حدیث پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں تو کسی نے جاب کر لی، کسی نے کاروبار کر لیا۔ اب جو کاروبار کرتے ہیں تو کئی مرتبہ وہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتے ہیں، قرضہ ہو جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں اور پریشان ہوتے ہیں، قرض لینے والے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں جی کہ ہم ان حالات میں سے کیسے نکلیں، تو ان کے لیے بھی سبحان اللہ کا ذکر اکثیر ہے، اور وہ سبحان اللہ کا ذکر کریں تو اللہ قرض کی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ کا ذکر ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا ذکر زیادہ کریں، مرد بھی عورتیں بھی، اور اپنی گفتگو میں بھی سبحان اللہ کا لفظ زیادہ استعمال کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ان 2 کلمات کو پڑھ کے دل کو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 مرتبہ سب مزہ لے کے پڑھیے، لطف لے کے پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کے وزن کو بڑھائے اور ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ جن بچیوں نے آج آخری حدیث پڑھی ان کو مبارکباد ہو، ان کے گھر والوں کو مبارکباد ہو، جن بچوں نے پڑھی ان کے اہل خانہ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم نافع کا نور عطا فرمائے اور پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔